بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر کو کالے دھاگے پر پڑھ لیں اور ہاتھ پر باندھ لیں۔ 30 سیکنڈ میں ایسا معجزہ ہوگا، سب خاندان والے فون کر کے امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ یہ وظیفہ دولت کا سمندر ہے، یہ وظیفہ کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ کتاب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، قرآن مجید میں نہ صرف ہمیں ہدایت مل رہی ہے بلکہ قرآن حکیم ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہم زندگی میں کتنے مجبور اور پریشان ہوتے ہیں۔ ہر انسان آج کے اس دور میں کتنا پریشان اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن وہ دین سے دوری بہت زیادہ اختیار کر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں تو آنی ہی ہیں۔ وہ لوگ جو کہ مصیبت میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگتے ہیں، یقین کریں وہ اپنی زندگی میں بڑے خوش رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک بہت مختصر سورہ مبارکہ ہے، سورۃ کوثر، جو کہ ماشاء اللہ سبھی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ بڑی مختصر اور آسان سورہ مبارکہ ہے، لیکن یاد رہے فضائل کے اعتبار سے اتنی ہی زیادہ مالا مال ہے۔ آج ہم آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا معجزاتی وظیفہ بتائیں گے جو کہ آپ نے کالے دھاگے پر پڑھ کے اس کالے دھاگے پر پھونک مارنی ہے اور وہی کالا دھاگا اپنے ہاتھ میں پہن لینا ہے۔ یقین کرو یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ یہ کالا دھاگا پہن کر آپ جہاں بھی روزی کے لیے نکلو گے انشاءاللہ کامیاب ہو کر لوٹو گے، اور انشاءاللہ دن بدن آپ کے اس ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ایسی برکت آئے گی، کیونکہ یہ دھاگا سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے کہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالو گے اس میں کامیابی ملے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا ہی زیادہ آسان ہے، یقین کریں فضیلت اور برکت کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ مالا مال ہے کہ جس مسلمان نے بھی اس وظیفے کو ایک بار کیا، یقین کرو پوری زندگی وہ خوشحال گزارے گا۔ اللہ رب العزت ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، اب ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کالا دھاگا ہونا ضروری ہے، اور باوضو حالت میں آپ نے سورۃ کوثر کچھ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیں۔ نماز فجر کے بعد اگر یہ عمل شروع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نماز فجر پڑھ کر آپ ایک کالا دھاگا لے لیں اور مصلی پر جا بیٹھیں، اور تسبیح پر پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر تسبیح پر 121 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور آخر میں پھر تسبیح پر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ جو درود پاک کی تعداد بتائی گئی ہے کہ اول و آخر 3 بار تعداد جو بتائی گئی ہے، اس تعداد کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی اگر آپ 12 کی تعداد کرنا چاہتے ہیں تو اول و آخر 12 بار پڑھیں، اور جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جتنا پڑھو گے اتنا ہی فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی تعداد آپ مقرر کر لیں اور درود پاک پڑھ کر اول و آخر بیچ میں 121 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور اس دھاگے پر پھونک مار دیں۔ اب یہ دھاگا آپ خود پہن سکتے ہیں یا کسی گھر کے کسی بھی فرد کو جس کو آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یا گھر کا کوئی بھی سربراہ ہو، یا گھر کا وہ شخص جو آپ کے لیے محنت مزدوری کرتا ہو، رزق کمانے کے لیے نکلتا ہو، نوکری کے لیے نکلتا ہو، تو اس شخص کو آپ نے یہ دھاگا پہنانا ہے۔ یقین کرو وہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالے گا وہ کاروبار چمک اٹھے گا، جس مزدوری میں وہ ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ اس کام سے وہ بے حساب پیسہ کمائے گا۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ کمانے والا ہے، ہاتھ کمائے گا کہ لینے والا ہاتھ دینے والا بن جائے گا، یعنی اتنا رزق آئے گا۔ یہ عمل تو آپ نے کرنا ہی ہے، چاہے آپ اپنے لیے کریں، آپ دھاگے پر پھونک مار کے پھر یہ دھاگا کسی کو بھی پہنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے کچھ ضروری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز کے پابند رہیں، تمام نمازیں
مردوں نے باجماعت ادا کرنی ہیں۔ اگر جماعت سے ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضرور کریں کہ لازمی آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور گھر سے نکلتے وقت بھی ایک بار سورۃ کوثر اور ایک بار سورۃ اخلاص اور ایک بار درود پاک پڑھ کر نکلا کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے نکلو گے اس مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹو گے۔ اب اس کے علاوہ اس وظیفے کے ساتھ ایک اور وظیفہ ہے، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ کے کمائے ہوئے جو بھی پیسے ہیں اس میں اور بھی زیادہ برکت آ جائے گی، اور وہ بھی سورۃ کوثر ہی کا عمل ہے کہ آپ جتنا بھی کمائیں گے اور جو بھی آپ کے گھر میں پیسہ آئے، آمدنی آئے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے، چاہے وہ راشن کی شکل میں ہو یا کوئی چیز آپ خرید رہے ہو، آپ تو یہی چاہیں گے نا کہ ہر چیز میں اللہ کی برکت ہو۔ تو آپ کے گھر میں جو بھی چیز آتی ہے، چاہے پیسے آتے ہیں یا کوئی راشن آتا ہے یا کوئی مشین آتی ہے، تو آپ نے اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ 3 بار درود پاک، پھر آپ نے 3 بار سورۃ کوثر، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک۔ اب یہ آپ نے ان پیسوں پر پھونک مار دینی ہے۔ جو پیسے آپ خرچ کریں گے یا آپ کے گھر میں جو ماہانہ تنخواہ ہے یا کوئی بھی آمدنی آئی ہے، یا اس چیز پر پھونک ماریں۔ گھر میں اگر کوئی بھی راشن پڑا ہوا ہے اس پر بھی پھونک مار سکتے ہیں، یا گھر میں آپ نے کوئی نئی چیز لی ہے اس پر بھی پھونک مار سکتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس میں آپ برکت چاہتے ہیں تو آپ نے اس پر دم کر لینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ بس پھر یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور آپ خود دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ کرنے والے جب اسے کریں گے تو اس کی اہمیت کا اندازہ انہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔